کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں۔ آج کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی 6 باب اور اس کی 19 آیت۔ بائبل ہاں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 19 آیت۔ آمین۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سبھی تشریف رکھیں۔ 6 باب اس کی 19 آیت۔ 19 آیت۔ ابھی ہم نے کلام میں پڑھا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا اور جہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اپنی ہی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ اچھی بات ہے، اپنے لیے ہمیں ہر روز سوچنا بھی چاہیے، اپنے اولاد کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں اس قدر بھی دولت شہرت میں گم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم خدا کو ہی بھول جائیں، یا پھر ہم جو ہمارا ٹائم خدا کا ہے ہم اسے ہی بھول جائیں۔ ہم دن رات محنت کریں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خدا کو آگے رکھیں گے تو ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ اور اگر ہم خدا کے بغیر ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری چیزوں کا نقصان ہوگا۔ جو ہم مال خزانہ جمع کریں گے وہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ اور جہاں پر چور نقب لگاتا اور چراتا ہے، یہ چور کون ہے؟ یہ ابلیس ہے۔ جو ہم جمع کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں نقصان کراتا ہے۔ ہم اچھے کے لیے جمع کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے آ گئے ہیں تو ہم بہت سے پلان بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ انسان جو ہیں ہم اپنے گھر کا سارا نظام سوچ کے رکھتے ہیں کہ میں اس سے یہ چیز خریدوں گا، اس سے یہ گھر کا کام کرواؤں گا، اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی مشکل مصیبت آن پڑتی ہے کہ وہ ساری رقم ہماری کیا ہوتی ہے؟ نقصان میں جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کچھ تھا اور ہوا کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چور نے لقب لگایا تھا اور وہ اس نے کیا کیا؟ چرا لیا۔ اگر ہمارے روپے پیسے میں خداوند کی برکت ہوگی، خداوند کی بلیسنگ ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اچھی جگہ پر لگے گا، وہ کبھی بھی بری جگہ پر نہیں لگے گا، اور نہ ہی پھر چور اسے چرانے پائے گا۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ خداوند کی رہنمائی میں چلیں گے۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے۔ پریز ہالےلویا۔ یہ آسمان پر مال جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہی ہاتھ جائیں گے، اور یہاں تک کہ ہم جو کچھ بھی زمین پر کماتے ہیں بناتے ہیں وہ سب زمین پہ ہی رہ جاتا ہے، ہم ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو۔ یہ مال وہ ہے جو ہر روز ہم خدا کو اپنا ٹائم دیتے، جو ہر روز ہم دعا کرتے، خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتے، کلام کر پڑھتے،
خدا سے باتیں کرتے، خدا کی ہر ایک اس میٹنگ میں جاتے، چرچ میں جاتے، خدا کو ٹائم دیتے، یہ کیا ہمارا ہے؟ مال خزانہ۔ اور ہم نے اسے جمع کہاں پہ کرنا ہے؟ آسمان پر، کیونکہ ہمارا جو حقیقی گھر ہے وہ آسمان پر ہے۔ یہ زمین کیا ہے؟ یہ فانی ہے، یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آسمان کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہمارا حقیقی گھر ہے۔ کیونکہ کلام میں خداوند نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ اب اس میں ہم نے اپنے لیے ہر ایک چیز تیار کرنی ہے۔ ہمارے لیے تو وہ اس نے جگہ بنا دی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، اپنے اعمال کے ذریعہ سے، اپنے اچھے کاموں کے ذریعہ سے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر مال جمع کرنا ہے، جہاں پر نہ کیڑا لگے گا، نہ زنگ لگے گا، نہ ہی وہاں پر چور لقب لگا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا زور نہیں چل سکتا۔ ہمارا مال خزانہ وہاں پر جمع ہونا چاہیے۔ یہاں پر مال خزانہ جمع کرنا ہمارے لیے بے فائدہ ٹھہرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جنہ لئی تو پاپ کمامے، یار کسے نہ بننا ہے، اچے میل چبارے تیرے، اورنا نے مل لینے نے۔ تو پھر ہمارا اتنا کھپنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اتنا صحیح جمع کرے جتنا صحیح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں اور گناہ جنم لے اور ہم کیا ہوں؟ موت کے حقدار ہو جائیں۔ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موت کی راہیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر ایک راہ کو چن تو لیتے ہیں، کیا جی بچوں کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم نہ کریں گے تو ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے۔ وہاں پہ صرف روٹی کا ذکر ہے، کیونکہ انسان صرف روٹی ہی کھا لے تو وہ جیتا رہتا ہے۔ اگر کچھ نہ بھی ہو تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کیونکہ انسان کی زندگی میں صرف روٹی ہی معنی رکھتی ہے، اور وہی ہمیں گناہ بھی کروا دیتی ہے اور ہمیں اچھے راستے پر بھی لگا دیتی ہے۔ کلام میں یہ نہیں لکھا کہ تو اپنے لیے بڑی بڑی چیزیں مانگ، بڑی بڑی بلڈنگیں مانگ، بڑی بڑی گاڑیاں مانگ، بلکہ صرف سادہ سا الفاظ کہ ہمارے آج کی روٹی، ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے، اور ہمیں یہ روز کی روٹی پر ہی توقع رکھنا چاہیے، اور خدا سے وہی مانگنا چاہیے جو خدا کی نظر میں مقبول ہے۔ خدا سے کہیں کہ خداوند تیری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، اور یقین جانے جب ہم خدا کی مرضی میں چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو خدا کی رضا میں مقبول ہوتا ہے۔ پھر ہم دنیا پہ وہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں جو ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ پریز ہالےلویا۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم کسی کاروبار میں ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری پروفٹ ہوتی ہے، تو ہم دن رات اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اچھا یہ کام کرنے سے مجھے یہ پروفٹ ہوگی، یہ کام کرنے سے مجھے یہ منافع ملے گا۔ اگر ہمارا کپڑوں کا کاروبار ہے تو ہم دن رات اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارا کسی اور چیز کا کاروبار ہے یا ہمارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ آ گیا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے، اچھا میں اب اسے کہاں پہ لگاؤں گا، دن رات اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اگر ہمارا مال خزانہ خداوند کا زندہ کلام ہے تو ہمارا دل بھی کہاں لگا رہے گا؟ خدا کے ساتھ، خدا کے زندہ کلام میں۔ ہم دن رات اس میں زندگی کی باتیں ڈھونڈیں گے، اپنے فائدے کی باتوں کو ڈھونڈیں گے، دن رات اس پر ہمارا دھیان لگا رہے گا۔ ہم دن رات خدا کی ہی تگ و دو میں لگے رہیں گے، خدا کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مال خزانہ یہاں پر جمع ہے، ہم نے یہاں پر دل لگانا ہے۔ دیکھ لیں کہ جیسے ہمارا دل یہاں پر آنے
کے گھر میں آنے سے سکون پاتا ہے. تو ہم ہر روز کیا کرتے ہیں؟ خدا کے گھر میں آتے ہیں. ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے صبح کو اٹھ کر خدا کے گھر میں آنا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مال خزانہ وہاں پر جمع ہے، ہم نے وہاں سے حاصل کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ آسمان پر جمع کرنا ہے. آج اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم آسمان کے شہری کیسے ٹھہریں گے؟ کبھی بھی نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ ہم نے وہاں پر مال خزانہ ہی نہیں جمع کیا ہوگا تو ہمارا وہاں پر کیسے گزارا ہوگا؟ ہمارے جب اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہم دعا میں پختہ نہیں ہوں گے، یا خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کام کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر کیسے ملے گا؟ خدا نے ہمیں جس نوکری پر اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم اس نوکری پہ نہ لگیں گے تو پھر ہم سیلری نہیں لے سکتے. خداوند نے ہمیں دن رات اپنی پرستش کے لیے، اپنی حمد کے لیے، اپنے کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہم نہیں کرتے. ہم جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا خدا کو دیتے ہیں اور باقی کا ٹائم ہم باقی کاموں میں گزارتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خدا کا ٹائم ہے وہ خدا کو دیں، اور جو دنیاوی کاموں کا ٹائم ہے وہ دنیاوی کاموں کو دیں، کیونکہ سب سے پہلا اور اول درجہ خدا کو دیں، تاکہ جو ہمارے حصے کا مال خزانہ ہے، جو ہمارے حصے کی بلیسنگ ہے، برکتیں ہیں، وہ ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارا حق ہے. ہم محنت کرتے ہیں اور ہم اس کے حقدار ہیں. اگر ہم ہر روز خدا کے گھر میں آتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں کبھی بھی اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. وہ ہمیں ہر روز اپنی برکت سے، اپنی بلیسنگ سے، اپنے خزانے سے بھر کر جاتا ہے، تاکہ نہ ہی ہمارا وہ چور لقب لگا سکے اور نہ ہی ہماری دعاؤں کو زنگ لگتا ہے. نہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو نہ ہی ہمارے اعمالوں کو زنگ لگتا ہے، بلکہ ہر روز ہم اور زیادہ خدا میں نکھرتے جاتے، خدا میں بڑھتے جاتے ہیں. یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم خدا میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہیں. اگر ہم خدا کو ٹائم نہیں دیں گے، اگر ہم خدا کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جتنا بھی مال خزانہ ہے وہ سب کیا ہوگا؟ گھاٹے میں جائے گا. ہماری جان بھی گھاٹے میں جائے گی، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ہے. آج خدا نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں کہ کیا ہمیں صرف زمین پر ہی مال جمع کرنا ہے یا اپنے لیے آسمان پر بھی کچھ جمع کرنا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے اور آج ہی ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے اپنی ساری زندگی میں کچھ نہ کچھ آسمان پر بھی جمع کیا ہے، یا میں صرف زمین کا ہی رہ گیا ہوں، جو نہ میری ہے اور نہ ہی میری کبھی رہے گی. پریز ہاللویا. ہاللویا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند